ادھر بچہ بیٹھا ہے، ادھر فلاں بیٹھا ہے، ادھر فلاں بیٹھا ہے، اور بعض مخصوص قسم کے اخبار اور گویا کہ کچھ لوگوں کی ایما پر کام کرنے والے اینکرز باقاعدہ ڈیبیٹ کا موضوع بناتے ہیں. لیکن آج کسی اینکر میں یہ ہمت ہوئی ہے کہ وہ آج جو یہ جلوس نکلا ہے اس کے بارے میں کچھ کریں؟ میں اس میں نہیں پڑھ رہا، نہ فرقہ واریت کی بات کر رہا ہوں. جلوس نکلے نہ نکلے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم اس میں نہیں آ رہے. ان کے علماء نے چیخیں ماری بڑی کہ جب تراویح ہو سکتی ہے تو جلوس کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہم نے گورنر ہاؤس میں کہا تھا کہ تم کو جلوس سے روکا کس نے؟ بات ہے ایس او پی اور سوشل ڈسٹینس کی. تو اگر ڈسٹینس رکھ سکتے تو نکالو. تو کہیں ڈسٹینس نظر آیا آپ کو؟ جو تصویریں گردش کر رہی ہیں، جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں. تو لہذا اسی لیے اپنی صفوں کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لینے کے بعد نیچے کے جو علماء تھے وہ باغ ڈور سنبھال نہیں پائے. یا تو ڈر کر گھروں میں بیٹھ گئے، یا انہی کے ساتھ ملوث ہو گئے، یا علاقوں کو انہوں نے بدل دیا. تو جو نیکی تھی وہ اپنی شکل میں نظر ہی نہیں آئی، تو لوگوں کے عقیدوں میں خرابی آنا شروع ہو گئی. اور اللہ اس آزمائش سے بچائے کہ جب گمراہی طاقت کے بل پر پھیلائی جائے نا تو پھر بڑا امتحان ہوتا ہے. جس طرح آپ کے کراچی کے اندر ایک ڈان تھا، آج کل بھاگ گیا ہے، وہ بوریاں بناتا تھا لوگوں کی، اور جو ختم نبوت پر بات کرے اس کو مار دیتے تھے. تو بڑا کٹھن مرحلہ تھا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں جنہوں نے ختم نبوت پر باتیں کی اور کئی علماء اس میں شہید ہوئے. ہمارے علاقے کے بھی ایک ایم این اے صاحب تھے، وہ ہمیں آ کے کمرے میں کہتے تھے کیا بول رہے ہو؟ تو ہم نے کہا آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو جب ایسی صورتحال بن جائے کہ ریاست کسی گمراہی کی سربراہی لے تو پھر بہت بڑی مشکل ہوتی ہے. اور پھر بندہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ استقامت دے. یعنی کبھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی بلا آئے. اللہ سے آفت کبھی نہیں مانگنی چاہیے، آزمائش کبھی نہیں مانگنی چاہیے. یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ کبھی آ جائے، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن آ جائے تو پھر تو ہی استقامت دینا کہ ہم کھڑے ہو کر وہ بات کر سکے کہ ہم کالا منہ لے کر تیرے نبی کے سامنے نہ جائیں، مر جائیں، مار دیے جائیں، لیکن ہم ایسا منہ لے کر جائیں کہ ہمارے چہرے کو دیکھ کر تیرے نبی خوش ہوں. اس دور میں یہ ہوا تھا، پورا ایک بادشاہ آیا جس کا نام دقیانوس تھا. ہمارے وہاں یہ ایک محاورے کے طور پر بھی مشہور ہے، دقیانوس ہم کہتے ہیں. تو یہ دقیانوس بادشاہ تھا اور یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے کہ وہ بت پرستی کو عام کیا، یہاں تک کہ خود کو سجدہ کرواتا تھا. معاذ اللہ، جو بتوں کی عبادت نہ کرے اس کو مارا جاتا تھا، اس کے اوپر سختی ہوتی تھی. جس طرح آج کل آہستہ آہستہ قادیانی کوشش کر رہے ہیں ریاست پر قبضہ کرنے کی، تاکہ اس کے ذریعے یہ چیزوں کو، لیکن یہ اللہ کرم فرماتا ہے اور ان کو دفع فرماتا ہے. ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ بڑے شعور کے ساتھ، بڑے امن کے ساتھ کوششیں جاری رکھیں. اس وقت پوری طاقتیں ان کے ہاتھ میں ہیں. ایک لفظ آپ کچھ بولتے ہیں آپ کا پیج بلاک ہو جاتا ہے، آپ کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں خطرہ اس وقت ہے، لیکن دل میں ان کے لیے بغض رکھنا یہ لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے. کیونکہ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی. ہم مارنے مرانے والے لوگ نہیں، نہ قتل و غارت گری کرنے والے لوگ ہیں. اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، نہ کسی کو قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، نہ فتویٰ دینا جائز ہے، نہ کسی کے قتل میں ملوث ہوتے ہیں معاذ اللہ. لیکن اگر بغاوت اور فساد اگر پیدا کیا جائے تو ہم کم سے کم ایک فریڈم آف اسپیچ کے تحت اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. جب لبرل فریڈم اور اسپیچ کے تحت ننگے ناج بازاروں میں کریں اور میرا جسم اور میری مرضی کی بات کریں اور ان کو پوری دنیا یہ کہے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، تو ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے بات کیوں نہ کریں اور کیوں ڈریں؟ بات کرنی چاہیے، اخلاق کے ساتھ کرنی چاہیے، مزاج کے ساتھ کرنی چاہیے اور علم کے ساتھ کرنی. اس لیے ہمارے ہر بچے کو پڑھنا چاہیے. میں اس لیے بچوں کو بھی کہتا ہوں آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک ٹول ہو، ٹولز کے طور پر ہو. اصل مقصود مدینے کی منزل ہو ہمارے.
تو دقیانوس بادشاہ آیا، اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے